السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اشرف غنی اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل K4 نیوز۔ ناظرین، آج جو ہمارے ساتھ سیاسی شخصیت موجود ہیں، میں ان کا جتنا بھی تعارف کرواؤں وہ کم ہے، کیونکہ وہ اپنی پارٹی کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آل پاکستان مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ اور جنرل پرویز مشرف صاحب کے ایڈوائزر سرمد احمد صدیقی صاحب، جن سے آج آپ کی ملاقات کروائیں گے اور ان سے جانیں گے کچھ کراچی کے حالاتوں کے بارے میں اور کچھ سیاست کے بارے میں اور کچھ کراچی میں بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائم کے اوپر۔ السلام علیکم سرمد صاحب، کیا حال ہیں؟ کیسی طبیعت؟ وعلیکم السلام، آپ کیسے ہیں اشرف صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر۔ اچھا سر، پچھلے دنوں پرویز مشرف صاحب کی طبیعت کے بارے میں ذرا ہمیں گائیڈ کیجیے گا کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ ناساز رہی، اب ان کی طبیعت کیسی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو تمام دیکھنے سننے والوں کو جو ہے وہ بہت بہت سلام اور دعائیں، K4 کے ویورز کو تمام کو جو ہے وہ بہت بہت سلام اور دعائیں، اور ماشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں صحافت میں، اور جو ہے وہ صحافت کی جو نیو ہے، مطلب بنیاد ہے، اس میں سچ کو اوپر لانے کے لیے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو، آپ کی کیمرہ مین ٹیم کو، نعمان، ولید اور جتنے بھی آپ کے ساتھی ہیں، سب کو بہت بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ باقی یہ کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کی آپ نے طبیعت کا پوچھا، میرے قائد محترم کی طبیعت جو ہے وہ ابھی انتہائی ناساز ہے، اور اسٹیبلٹی اتنی ہے کہ وہ اب ویل چیئر پہ جو ہے وہ موو کرتے ہیں۔ باقی یہ کہ بیگم صاحبہ سے الحمدللہ پوری پارٹی قیادت کا رابطہ ہے، اور آل پاکستان مسلم لیگ کام کر رہی ہے الحمدللہ بیگم صاحبہ مشرف صاحبہ کی قیادت میں، اور اللہ کے فضل سے جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں بھی جو ہے وہ ہم نے اپنے کینڈیڈیٹس جو ہے وہ نامزد کیے ہیں بلدیاتی انتخابات کے لیے۔ حالانکہ ہونے تو نہیں ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے سندھ میں، لیکن پھر بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ سر، یہ جو ابھی الیکشن کا تو ایک ایسا لالی پاپ دیا ہوا ہے جس کی آئے دن بہ دن ڈیٹ بڑھتی جا رہی ہے، اور پارٹیوں کو بھی ابھی اس قسم کے مس گائیڈ ہی ہو رہی ہیں کہ کوئی آپس میں اتحاد کر رہی ہیں، جیسے MQM ہے اور PSP ہے۔ آنے والے وقت میں بھی ان کی یہی کوشش تھی کہ آئین پر جا کر یہ ایک ہو جائیں گے۔ ابھی پھر یہ فاروق ستار صاحب اور PSP پاکستان اور یہ سب ایک پلیٹ پر آنے کے لیے کوشاں ہیں، اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا۔ دیکھیں جی، اتحاد کیے تو نہیں جاتے، اتحاد کرائے جاتے ہیں۔ اب بہرحال ان کو بھی امپائر کی انگلی کا اشارہ مل گیا، اب وہ سارے ایک ہوں گے، بھلے وہ جو ہے وہ جتنے بھی انہوں نے اپنے آپ کو منظم کیا ہو یا جیسے بھی کیا ہو، بس امپائر کی انگلی اٹھ گئی ہے، اب انہوں نے ایک ہونا ہے اور مل بانٹ کے کھائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا 5 انگلیاں پانچوں کھاتے ٹائم ایک ہو جاتی ہیں، لڑتے ٹائم الگ ہو جاتی ہیں، تو وہ یہ سلسلہ ہے۔ اب یہ اگر فاروق ستار صاحب ہیں یا مصطفیٰ کمال صاحب ہیں یا جو ہے وہ MQM پاکستان ہے، تو ان کو ایک ہونا چاہیے، لیکن میرے خیال سے ان کو آفاق احمد کو بھی ساتھ لینا چاہیے۔ یہ تو زیادتی ہے کہ اگر یہ تینوں ایک ہو رہے ہیں اور اس اتحاد میں آفاق احمد کو باہر انہوں نے نکالا ہوا ہے، ظاہر ہے وہ بھی ایک لیڈر ہے، مہاجر لیڈر ہے، اور اس سے بڑا کام کیا ہے اور قوم کو ایک رکھنے کے لیے اور جو ہے وہ منظم رکھنے کے لیے، تو میرے خیال سے تو جو ہے وہ ان لوگوں کو ایک ہونا چاہیے، تو آفاق احمد کے گروپ کو بھی لینا چاہیے، کیونکہ سننے میں یہی آ رہا ہے کہ یہ 3 اکٹھا ہو رہے ہیں اور آفاق احمد کو جو ہے وہ انہوں نے اس میں سائٹ کیا ہوا ہے، تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب اکٹھا ہو رہے ہو تو پھر سب ہو، اور جو ہے وہ بہرحال یہ کہ یہ سارے ifs اینڈ بٹس ہیں، جتنا اس میں جائیں گے گہرائی میں، مختصراً یہ کہ اشارہ ملا ہے اکٹھا ہونا ہے، اور ٹارگٹ ان کا PTI ہے۔ PTI نے جو ظاہر ہے یہاں پہ زیادتیاں کیں کراچی کے ساتھ 4 سال میں، وزیر اعظم کراچی سے، اور 1100 ارب روپے کا پیکیج اور فلانا دھماکہ، تو وہ میرے خیال سے کوکین ہیروئن میں ہی اڑ گئے 1100 ارب روپے۔ مجھے تو نہیں لگا کون سی روڈ پہ لگا اور کون سی سیوریج پہ لگا۔ تو PTI کی ظلم زیادتیوں کو جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے اب یہ لوگ کیش کریں گے، اور کیا جو PTI نے ظلم زیادتیاں کی۔ اچھا سر، کبھی کبھی اکثر سوشل میڈیا پر بھی باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ ملک میں ڈالر بالکل ختم ہو گیا ہے اور ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، تو ان کی جو آج موجودہ حکومت ہے ہماری پاکستان مسلم لیگ نون کی، ان میں سے اپنا اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ بہت ہی پراعتماد طریقے سے ان کو لایا گیا اور لا کے ہمارے اوپر بٹھا دیا گیا، تو اس کے بارے میں کیا کہیں کہ آئے دن کی روز نئی باتیں؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ کہ ڈیفالٹ کر گیا نہیں، آپ سمجھیں ڈیفالٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ صرف اعلان ہونا باقی ہے۔ آپ کے پاس چائنا اور سعودی عرب نے اتنے پیسے دیے ہوئے ہیں کہ آپ تیل کی ادائیگیاں کر سکیں، کیونکہ وہ ڈالر میں ہوتی ہیں، تیل کی ادائیگیوں کے پیسے ہیں آپ کے پاس، باقی امپورٹ بند ہے۔ آپ کی ٹویوٹا، سوزوکی سب تو بھاگ گئے، جتنی بڑی موٹر پلانٹس تھے جو کارز بناتے تھے، وہ آئے دن PNG بند ہو رہی ہے، یونیلیور بند ہو رہی ہے۔ ایسے منیر صاحب نے اپنے انتقال سے پہلے اپنا جو پلانٹ تھا وہ بند کر دیا۔ ٹیکسٹائل آپ کا بنگلہ دیش چلا گیا ہے سارا، پیچھے بچا کیا ہے؟ تو باقی یہ کہ جو الیکشن بھی نہیں ہو رہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ بجٹ نہیں ہے آپ کے پاس ہے ہی نہیں بجٹ۔
اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ وزیر خزانہ، اب وہ معاملہ نکل گیا کہ وزیر خزانہ کوئی بھی آئے یا جو ہے وہ کوئی آپ ورلڈ بینک سے بھی کوئی بندہ اٹھا کر لے آئیں تو معاشی حالات آپ کے بہت خراب ہیں اور مستقل اس میں خرابی آ رہی ہے، کیونکہ یہ کہ جڑ تک آپ نے جو ہے وہ پالیسیز صحیح نہیں بنائی نا. جب آپ نے پالیسیز ہی صحیح نہیں بنائی، پالیسی بنتی ہے 5 سال کے لیے، جب آپ کی پالیسیاں 2 2.5 سال میں آپ نے چینج کرنا ہے، نئے نئے چہرے لانے ہیں، تو پھر تسلسل نہیں رہتا کسی چیز کا. تو اب وہ تسلسل نہیں ہے. عوام نے پیسہ ایسے چھپا لیا ہے، جن کے پاس پیسہ ہے یا تو وہ امریکہ کینیڈا چلے گئے ہیں، یا جو کم رینج والے لوگ تھے وہ یورپ چلے گئے، قطر چلے گئے. اس طرح کر کے پیسہ جو ہے وہ لوگوں نے چھپا لیا، انویسٹ کوئی نہیں کر رہا. جس مہنگائی سے پیچھے ہوئی عوام پہلے عمران خان کی حکومت میں بہت شور شرابہ ہوتا تھا، جیسے ہی یہ حکومت آئی آٹا، سبزیاں اور جتنی بھی کھانے پانے کی چیزیں تھیں سب عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی. اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ عوام کس حال میں ہے بیچاری، تو وہ کیا کریں؟ عوام کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور یہ عوام جو ہے یہ ہے بھی اسی قابل. اور جب عوام اللہ کی مرضی سمجھ کے ہر ظلم اور زیادتی کو قبول کرے گی اور علم بغاوت بلند نہیں کرے گی حکمرانوں کے خلاف، تو یہی حال ہوگا اس عوام کا. آپ دیکھیں ایران کے اوپر ہم سے زیادہ، ہم تو دیکھیں پوری دنیا سے بھیک مانگ کے اور پوری دنیا کی جو ہے وہ بیرونی جنگیں لڑ کے بھی فقیر ہی رہے، اور ایران کو آپ دیکھیں ماشاءاللہ کہ اس نے مزاحمت کا رستہ اختیار کیا اور ایران نے جو ہے وہ پابندیاں بھی صحیح سب کی. آپ دیکھیں ایران کی معیشت کہاں کھڑی ہوئی ہے، ہم آس پاس بھی نہیں بھٹکتے اس کے. آپ ٹرکی کی معیشت دیکھیں کہاں کھڑی ہوئی ہے. تو ہمارا تو ہم نہ وہ کہتے ہیں نہ خدا ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. تو ہمارا تو یہ حال ہو گیا، اور اب بہت مشکل ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو اٹھتے ایک ٹائم لگ جائے گا. آپ کا جی ڈی پی -44 پر ہے، آپ کو اٹھتے 10-12 سال لگ جائیں گے. یہ مذاق نہیں ہے، یہ معاشی صورتحال، یہ عبرتناک صورتحال ہے اس وقت پاکستان کی. جی سر، ایک چیز جو اکثر سوال آتے ہیں کہ اب تو افغانستان میں امن ہو چکا ہے اور ہم نے افغانی بھائیوں کا بہت ساتھ دیا، ان کو اپنے ملک میں جگہ دی، پناہ دی، اور آج کچھ افغانی ایسے ہیں جو لینڈ گریپری اور بھتہ خوری میں سب سے آگے ہیں. اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ افغانیوں کو یہاں پہ لا کے بسانے والا اس لعنت کو یہ عمران خان ہے. ٹھیک ہے، افغانیوں کو عمران خان کے جو مشیر تھے اور وزیر تھے، خرم شیر زمان اور باقی کے پٹھان جو تھے وہاں کے، سرجانی ورجانی کی طرف کے اور یہ کرنگی کی طرف کے، یہ لوگ لے کر آئے اور ان افغانیوں کو بسایا، اور ان لوگوں نے وہاں سے ڈالر سمگل کر کے لے کر آئے افغانی، اور انہوں نے یہاں پہ زمینیں خریدیں، اور جو ہے وہ اس کے بعد پھر انہوں نے منظم جرائم پیشہ دھندا چلا دیا. ایک وقت ہوتا تھا یہ افغان بستی تک محدود تھے، آج یہ وقت آ گیا کہ پیپلز پارٹی تک کے تو رہنماؤں کو مار رہے ہیں، ان کے سر پھاڑ دیتے ہیں، گولیوں سے مار دیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سوراب گوٹ الآصف پہ افغانستان کا جھنڈا لہرا رہے ہیں، گاڑیوں میں لے کے گھومتے ہیں. تو یہ مطلب جو ہے نا، آپ کو ان کو باہر نکالنا پڑے گا، اور آپ کی اپنے حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ دوسری قوموں کا بوجھ اٹھاتے پھر رہے ہیں. اور باقی یہ کہ جو ہو رہا ہے، جو ملک میں حالیہ دہشت گردی کی لہر آئی ہے، آج یہ فیصلہ ہوا ہے کہ افغان سمز کو مکمل بند کر کے جو سرحد کے پار افغان ٹاورز ہیں ان کو پاکستان کے پاس جو اویلیبل ٹیکنالوجی ہے اس سے سیز کیا جائے گا. آج قومی سلامتی کے اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ بھائی یہ جو سرحد کے پاس جو ٹاورز لگے ہیں، موبائل ٹاورز، اس کی مدد سے یہ آ کے اندر ریموٹ کنٹرول بلاسٹ کر رہے ہیں اور دہشت گردی کر رہے ہیں. نمک حرام قوم ہے یہ، اسی طرح آپ کے ساتھ جو ہے وہ ضلالت کرے گی. اور افغانستان کو اس وقت بھاری تعداد میں انڈیا جو ہے وہ اسلحہ اور فنڈز فراہم کر رہا ہے، اور ڈالرز میں فنڈز فراہم کر رہا ہے. تو وہ تو ظاہری سی بات ہے. ابھی میں نے سنا ہے وہاں کھانے کے لیے لوگ اپنے گردے اور خون بیچ رہے ہیں، تو ان کو جب ڈالرز ملیں گے تو وہ تو آپ کا خون پئیں گے. تو یہ تو پاکستانی قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کرنا کیا، اور حکمرانوں نے فیصلہ کرنا ہے. باقی افغانی نمک حرام تھے، ہیں اور رہیں گے. سر، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر سیاسی ہاتھ رکھا ہوا ہے اور سماجی اور سیاسی رہنما بناتے جا رہے ہیں ان کو؟ نہیں، دیکھیں، اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ کام کر رہی ہے تو پیپلز پارٹی تو اپنے پیر پہ خود کلاڑی مار رہی ہے. اگر پیپلز پارٹی اس طرح کا کام کر رہی ہے تو پیپلز پارٹی کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا ووٹ جو ہے وہ زیادہ تر سندھ سے بلانگ کرتا ہے، اور وہ تو سندھیوں کو بھی مار رہے ہیں اور ان کی جگہیں چھین رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی کو اس چیز پہ سوچنا چاہیے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ ابھی جو موجودہ حکومت ہے اور وہ کیا آنے والے جو الیکشن ہیں ان کی ڈیٹ اناؤنس کر سکتی ہے؟
دیکھیں ہمیں تو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی آوازیں آ رہی ہیں کیونکہ فنڈز تو نہیں ہیں الیکشن کے لیے. جنرل الیکشن کا نہ ماحول ہے نہ فنڈز ہیں اور نہ ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ابھی الیکشن کی طرف جایا جائے. غریب کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو الیکشن کے لیے کہاں سے آئیں؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں, الیکشن غریب نے تھوڑی لڑنا ہوتا ہے. الیکشن کے لیے تو غریب کو بریانی کی پلیٹ مل جاتی ہے, وہ کھا کے ووٹ دے دیتا ہے جس کو دینا ہے. جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے ان کے بھی حالات نہیں ہیں ایسے کہ ابھی اس ٹائم الیکشن میں چلے جائیں. مجھے نہیں لگتا کہ 2023 اور 24 میں الیکشن ہوں گے. 23-24 میں تو الیکشن نظر نہیں آ رہے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ کیا پی ٹی آئی دوبارہ حکومت میں آ سکتی ہے؟ دیکھیں اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. میرے جو دوست یورپ میں رہتے ہیں, کینیڈا, امریکہ میں رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں تم لوگ واحد ملک ہو جس کو چند خاندان چلا رہے ہیں اور چند افسران چلا رہے ہیں, اور جو ہے وہ تم وہ واحد ملک ہو کہ جہاں کا سربراہ مارنے کے لیے امریکہ نے اپنا جو ہے وہ سفیر مروا دیا. ضیاء الحق صاحب کو جب شہید کیا گیا امریکہ نے اپنا سفیر مروا دیا, اپنا ملٹری اتاشی مروا دیا. تو بات یہ ہے کہ بھائی ہم پوری ایک امریکہ کی کالونی ہے, ہم بیسکلی 2 سپر پاور کے درمیان جو ہے نا پس رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم چائنا اور امریکہ کی جو پروکسی ہے وہ بنے ہوئے. پیسہ ہم امریکہ سے مانگتے ہیں پورے سال فنڈ, اور ٹریڈ ہماری چائنا سے ہے. چائنا کی ظاہر ہم مارکیٹ ہیں, چائنا ہمیں چھوڑ نہیں سکتا. چائنا نے ہمارے پیچھے گلگت بلتستان کو کور کرنے کے لیے اروناچل پردیش پہ حملہ کیا. تو ہم بیسکلی 2 سپر پاورز کے درمیان پس رہے ہیں, اور ایسے ہی چلے گا گلشن کا کاروبار. اب جس میں جو بچ گیا, جو نکل گیا وہ نکل گیا. اب یوکرین ہے, یوکرین جو ہے وہ کس وجہ سے پسا ہے؟ امریکہ اس کو شور کرتا رہا ایٹامک وار ہیڈز لگاؤ سرحد پہ, کوئی نہیں ہے, نیٹو پیچھے کھڑا ہوا ہے, نیٹو پیچھے کھڑا ہوا ہے. کیا نیٹو پیچھے کھڑا ہے؟ کیا حال کیا زیلنسکی نے اپنی قوم کا؟ کہاں یوکرینی کیا حشر ہو گیا یوکرین کا. آپ دیکھیں شام سے زیادہ بدتر ہو گیا. تو جب 2 بڑی سپر پاورز لڑتی ہیں نا تو یہ چھوٹے ممالک اسی طرح پستے ہیں. سر جیسے کہ پھر وہ میں بات کروں گا تو وہ کہتے ہیں کہ بات دور تک جائے گی. زمینوں کے کاروبار میں جیسے لینڈ مافیا ہے تو ان کے اوپر سندھ حکومت کی سرپرستی ہے. ٹھیک ہے, کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بھی کسی کی زمین پر بھی اگر قبضہ ہو جاتا ہے اور وہ اداروں میں اور عدالتوں میں سوائے دھکے کھانے کے اور اس کے پاس کچھ نہیں بچتا. یا تو جتنا بھی بڑا پلاٹ ہوگا اس کے اوپر یا تو کسی سیاسی کا ہاتھ ہوگا, ٹھیک ہے, اس کے قبضہ کروانے میں. تو اس کے لیے جو ہے قانون سازی کیسی ہونی چاہیے کہ ایک غریب کو اس کے در پر انصاف دیا جائے. یہ جو پاکستان میں ناممکن سا ہوتا جا رہا ہے. غریب کو جو ہے وہ خود ہی کسی ٹرک کے نیچے آ جانا چاہیے. غریب کو انصاف کی امید ہی نہیں رکھنی چاہیے. یہ تو خیر میں آپ کے سوال پہ حیران ہوں کہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور انصاف کی بات کر رہے ہیں. غریب کو بذات خود ہی کسی ٹرک کے نیچے آ جانا چاہیے. پاکستان میں رہنے کے 3 اصول ہیں, 3 رہنما اصول آپ پاکستان میں رہنے کے طے کریں. جیسے قائد اعظم نے بتایا تھے نا, یونٹی, فیتھ اور ڈسپلن, ایسے میں آپ کو پاکستان میں رہنے کے 3 رہنما اصول بتا رہا ہوں کہ صرف اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور تعلقات اور مین پاور نہیں ہے تو بھی آپ بے بس ہیں پاکستان میں. صرف پیسہ اور تعلقات ہیں اور افرادی قوت نہیں ہے تو بھی آپ بیکار ہیں پاکستان میں. آپ جینے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے. پیسہ, تعلقات, مین پاور, یہ تینوں بنیادی اجزاء آپ کے پاس انگریڈینٹس ہیں تو آپ پاکستان میں رہیں, ورنہ موو کر جائیں یہاں سے آپ. اچھا سرما صاحب یہ بتائیں کہ ابھی جو پی ڈی ایم کی 14 جماعتیں ایک ہوئی ہیں تو اس کے اندر آپ کی جماعت نے شمولیت کیوں نہیں کی؟ دیکھیں جی, یہ 14 جماعتیں جو اکٹھا ہوئی تھیں یہ کسی نظریے پہ تھوڑی ہے, تو ملک کو لوٹ کر کھانے کے لیے اور اپنے اثاثے بحال کرانے کے لیے ہوئی تھیں. مریم نواز کو لندن جانا تھا, اسحاق ڈار کو اس کے اثاثے واپس چاہیے تھے, زرداری صاحب کو کیسوں سے آزادی چاہیے تھی. ہمیں کسی چیز سے تھوڑی, ہم کوئی جو ہے وہ الحمدللہ ہم تو پیٹریوٹک جماعت ہیں, نیشنل لیول کی جماعت ہیں الحمدللہ. اور ہمارا ایک جو سربراہ ہے, ہمارا جو قائد ہے جنرل پرویز مشرف صاحب, وہ اس ملک کے لیے 3 جنگیں لڑ چکے ہیں اور بھارت کے اندر 83 کلومیٹر جا کر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ہندوستانی فوجیوں کی گردنیں کاٹی تھیں. تو وہ ہم اس دلیر کمانڈو کے جو ہے وہ مجاہد ہیں اور عقاب ہیں. تو ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے ان سے اتحاد کی. نام نہاد ہی صحیح, لیکن ہمیں اتحاد کی ضرورت نہیں. اب جیسے کاف لیگ ڈبل گیم کھیل رہی ہے, ایک بھائی چل رہا ہے ان کے ساتھ, ایک بھائی چل رہا ہے ادھر ان کے ساتھ, تو یہ چیزیں ہمیں نہیں آتی ہیں. اور ہمارا ایک ہی رستہ ہوتا ہے, ہم 2 کشتیوں کے سوار نہیں ہوتے. ہم نے جو ہے وہ بڑے دل سے عمران خان کی حمایت کی تھی جنرل پرویز مشرف صاحب نے, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مطلب اس کے پاس جو لوگ ہیں وہ تو اللہ معاف کرے کونسلرشپ چلانے کے قابل نہیں ہیں, وہ اسمبلیوں میں کیسے پہنچ گئے. آپ اس کا وہ دیکھیں, سرجانی کا اس کا ایم پی اے دیکھیں, وہ ربستان جو ہے وہ اس کی شکل ہے کہ وہ جو ہے وہ ایوان میں بیٹھے
اور جو ہے وہ باقی آپ یہ عزیز جی کو دیکھ لیں جو ادھر کا جو ایم پی اے جو PS 103 کا ہے, عامر لیاقت کے کارنامے مرحوم, بہرحال وہ اس کا اللہ کا معاملہ ہے, وہ کیا معاملات تھے, مطلب سکینڈلز میں ہی رہے اس کے سارے لوگ جتنے بھی تھے وہ سکینڈلز میں ہی رہے, اور ملک کے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے, کوئی بڑا ایسا کام نہیں کیا کہ جس پہ کہا جائے کہ بھائی کوئی مطلب انہوں نے کوئی کوشش بھی کی, میں تو نہیں سمجھتا. سر یہ جو بھی آنے والے جو جنرل الیکشن آتے ہیں اس کے اندر آپ کی پارٹی کا کیا طریقہ کار اور کیا لائے؟ ہمارا جی جو اس کے اوپر لائے عمل ہوگا وہ ٹوٹلی جو ہے وہ ہمارا جو اس پہ فوکس ہے وہ یہ ہوگا کہ معاشی طور پہ جو ہے وہ پاکستان بہتر ہو, اور معاشی طور پہ جو ہے وہ اس پہ پاکستان میں ترقی ہے, اور اس کے لیے سخت فیصلے لیے جائیں. سخت فیصلے تو آپ کو لینے پڑیں گے. ابھی 600 ارب روپے کے ٹیکسز IMF نے لگانے کا بولا ہے نا, جب تک آپ نہیں لگائیں گے وہ 1 روپیہ نہیں دیں گے آپ کو. 600 ارب روپے کے ٹیکسز تو آپ نے لگانے ہیں. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ دہشت گردی اور کرمنل ایکٹیویٹی کراچی میں دوبارہ شروع ہو گئی, ٹھیک ہے, ہمارے حساس ادارے اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہیں. دیکھیں جی, جب کراچی جو ہے نا یہ کاسموپولیٹن سٹی کہلاتا ہے, بہت کم ایسے شہر ہیں جو کئی قوموں کو پال رہے ہوتے ہیں. کراچی وہ واحد شہر ہے, یہاں بندرگاہ ہے, اور اس کو جو ہے وہ کاسموپولیٹن سٹی یہ اس لیے کہلاتا ہے یہاں ہر قوم ملے گی آپ کو. جب ایسی صورتحال ہو جائے تو پھر آپ کو فورسز بھی اسی تعداد میں چاہیے ہوتی ہیں. اب یہاں مسئلہ یہ ہے 17,000 پولیس اہلکار ہیں, ٹھیک ہے, ان 17 میں سے بھی جو ہے وہ 5-6 ہزار VVIP ڈیوٹیز پہ مامور ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ 10-11 ہزار پولیس کہاں سے کرائم کنٹرول کرے گی؟ اور بدقسمتی سے اگر کوئی پولیس والا کسی کرمنل کو پکڑ بھی لے تو وہ اس کو بند کرنے کے لیے نہیں, اپنا حصہ لینے کے لیے پکڑتا ہے, اور اپنا حصہ لے کے جو ہے وہ اس کو سائڈ پر ہو جاتا ہے. میں بڑا میرے پاس صافی آتے ہیں, میں ان کو یہی بولتا ہوں کہ بجائے یہ کہ 10,000 روپے SHO سے لے کے اس کو اپنی کیلنڈر میں تصویر لگانے کے اور اخبار میں تصویر لگانے کے, مجھ سے آگے 15,000 لے لیا کرو اور اس پولیس والے کی کرپشن کو ہائی لائٹ کر کے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا کرو. لیکن بس جی اس میں یہ معذرت کے ساتھ ہی جو آپ کی صحافت کی کالی بھیڑیں ہیں ان کا بھی بہت اہم کردار ہے, کیونکہ میں نے اب دیکھا ہے کہ 90% SHOs کے جو فرنٹ مین ہوتے ہیں وہ صحافی ہوتے ہیں, اور وہ فلانا کہتا ہے اس صحافی سے مل لو, اس سے مل لو, اس سے مل لو, تو وہ خود اپنا واٹس ایپ پہ بھی بات نہیں کرتا, SHO بولتا ہے اس سے بات کر لو, اس سے بات کر لو. تو بات یہ ہے آرگنائزڈ کرائم ہو رہا ہے, تو پولیس جو ہے وہ سارے رستے جو ہے وہ دکھاتی پولیس ہی ہے. اور کراچی پولیس کو یہ شرف حاصل ہے کہ جتنے بھی بڑے کرائمز ہوئے ہیں اس میں انہی کا اہم کردار رہا ہے. حد تک کہ دیکھیں الائڈ بینک کی جو سب سے بڑی ڈکیتی تھی, سب سے بڑی جو ڈکیتی تھی الائڈ بینک کی ملک کی تاریخ کی 22-23 کروڑ کی, اس میں ریکوری بینک کو کتنی دکھائی انہوں نے 12 کروڑ کی, اور باقی پیسہ کہاں گیا؟ CCPO وسیم احمد اور عرب مہر کھا گئے. جو عرب مہر SSP تھا گلشن کا وہ کھا گیا, اور وسیم احمد CCPO تھا وہ کھا گیا. کس نے پوچھا جنگل میں مور ناچا ہے, کون پوچھتا ہے؟ ہمارے جو ابھی حالیہ میں گورنر بنے ہیں کامران ٹسوری صاحب, جیسے ہی وہ اپنے عہدے پر فائز ہوئے انہوں نے بہت اعلانات کیے سندھ پولیس کے لیے کہ جہاں پر بھی اگر کوئی کرائم ہوگا تو اس کا ذمہ دار SHO ہوگا, اور اس کو اسی ٹائم فوری طور مطلب بھی کیا جائے گا. عوامی قانونی کے SHO کو ایکشن لیتے ہوئے مطلب بھی کیا گیا, لیکن کرائم میں کوئی فرق نہیں پڑا. کرائم میں کہاں سے فرق پڑے گا جب کرائم جو ہے وہ آپ کا مطلب ملک کے حالات دیکھیں آپ, ٹھیک ہے, آپ ملک کے حالات دیکھیں, کھانے کو روٹی نہیں ہے, 35,000 جس بندے کی چلیں 35,000 تنخواہ ہے, اس کا بل 14,000 آ رہا ہے, پھر پیٹرول ہے, پھر بچوں کی فیس ہے, کہاں سے پورا کرے گا؟ حلال کمانے کا رستہ چھوڑا ہے آپ نے جو آپ جو ہے وہ کرائم کنٹرول کریں گے. حلال کمانے کا اگر رستہ چھوڑا ہوتا تو کرائم کنٹرول بھی ہو جاتا. حلال کمانے کا تو کوئی رستہ نہیں ہے میرے خیال سے. میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے وہ اب پاکستان میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جو ہے وہ حلال کماتا ہوں, اور میں رستہ ہی نہیں بچا. بہت بہت مہربانی سر, شکریہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ. آپ لوگوں کی ٹیم کے لیے بہت نیک تمنا ہے, اور آپ لوگ کا چینل پھلے پھولے, اور سیٹلائٹ اور .com پہ جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ جی. تو ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے سرمد صدیقی صاحب, آل پاکستان مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ, اور جنرل پرویز مشرف صاحب کے ایڈوائزر. آپ نے ان کی گفتگو کو سنا, اور ملک کے حالاتوں کے اوپر جو بات ہوئی وہ بھی آپ نے سنی, اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ عوامی نمائندے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ عوامی سوالات بھی کیے جائیں, اور عوام کی مشکلات کے ان کے آگے رکھی جائیں, اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ان کے جوابات دیے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اشرف غنی کو دیجیے اجازت. کیمرہ مین نعمان کے ساتھ اشرف غنی, K4 نیوز کراچی.